یہ کہانی ایک دل ہلا دینے والے واقعے پر مبنی ہے جو میری پرانی محلے دار عابدہ خالہ کی زندگی میں پیش آیا۔ عابدہ خالہ اور میری والدہ کی پرانی دوستی تھی اور وہ ایک خوشحال زندگی گزار رہی تھیں۔ ان کا دنکوٹ شہر کے پوش علاقے میں ایک شاندار 2 منزلہ 10 مرلے کا مکان تھا جسے ان کے شوہر انکل احمد نے خاص طور پر بنوایا تھا۔ انکل احمد ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، اس لیے گھر میں کسی قسم کی مالی تنگی نہیں تھی۔ ان کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ عابدہ خالہ ایک سمجھدار خاتون تھیں جو کفایت شہری سے گھر چلاتی تھیں۔ وہ بہترین سلائی کڑھائی جانتی تھیں جس کے چرچے پورے محلے میں تھے اور فارغ وقت میں اس ہنر سے بھی اچھی خاصی رقم کما لیتی تھیں۔ جب تینوں بیٹے بڑے ہوئے اور کمانے لگے تو عابدہ خالہ کو ان کی شادی کی فکر ہوئی۔ بڑے بیٹے ارسلان کے لیے انہوں نے بڑے شوق سے بہو ڈھونڈنا شروع کی۔ انہیں ایک قریشی خاندان میں ایک لڑکی پسند آ گئی، لیکن قریشی خاندان کی شرط تھی کہ ان کی 2 بیٹیاں ایک ساتھ بیائی جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری 2 بیٹیاں جوان ہیں اور ہم ان کا رشتہ ایک ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کے باقی دونوں بیٹے عمران اور فہد بھی جوان ہیں اور ہمیں آپ کے آداب و اطوار بہت پسند آئے ہیں۔ اگر آپ اپنے دوسرے بیٹے عمران کے لیے بھی ہماری بیٹی کا رشتہ لے لیں تو بہتر ہوگا۔ ان کی چھوٹی بیٹی جو بڑی سے بھی زیادہ حسین و جمیل تھی، عابدہ خالہ کو بہت پسند آئی۔ انہوں نے سوچا کہ 1 سال بعد دوسرے بیٹی کی شادی تو کرنی ہی ہے، یہ لوگ اچھے ہیں، کیوں نہ دونوں کا رشتہ یہیں سے کر دیا جائے۔ یوں دونوں کی شادی کی تاریخ طے پا گئی اور عابدہ خالہ دھوم دھام سے بہوؤں آمنہ اور سارہ کو بیاہ لائیں۔ شادی میں تو بہویں چند دن سکون سے رہیں، لیکن پھر انہوں نے گھر کا نظام تل پٹ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے شوہروں کے سامنے تو وہ ٹھیک رہتی، مگر ساس اور نندوں کو تنگ کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑتی۔ ان کے والدین بھی اپنی بیٹیوں کا ساتھ دیتے، جیسے ان کی بیٹیاں جو کرتی ٹھیک کرتی ہیں۔ اسی دوران تیسرے بیٹے فہد نے بھی اسی قریشی خاندان کی تیسری بیٹی زینب کو پسند کر لیا اور ضد کرنے لگا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی سے۔ عابدہ خالہ نہیں چاہتی تھیں کہ اب تیسری بہو بھی اسی گھر سے آئے اور تینوں بہنوں مل کر ان کا جینا آرام کر دیں۔ انہوں نے بیٹے کو بہت سمجھایا مگر وہ تو گھر چھوڑنے کی دھمکی دینے لگا۔ آخرکار عابدہ خالہ کو تیسرے بیٹے کے لیے بھی اسی گھر سے بہو لانی پڑی۔ اب تینوں بہنیں کوئی کام نہ کرتی اور اپنی آرام طلبی سے سب کو بے سکون کرنے لگیں۔ گھر کا سارا نظام جو پہلے عابدہ خالہ خوش اسلوبی سے چلاتی تھیں، بہوؤں کی ملی بھگت سے درہم برہم ہو گیا۔ دراصل ان کا منصوبہ یہ تھا کہ وہ ساس اور نندوں سے الگ ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزاریں۔ ان کا خیال تھا کہ ساس کہتی رہتی ہیں کہ ابھی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے، جبکہ ہمارے شوہر کی کمائی پر تو بس ہمارا ہی حق ہے، لہذا یہ کمائی ہماری مرضی سے ہی خرچ ہونی چاہیے۔ نوبت جہاں تک آ گئی کہ روز ہی جھگڑے ہونے لگے۔ عابدہ خالہ اکثر ہمارے گھر آ کر میری امی کو بہوؤں کی کارستانیاں سنا کر روتی تھیں۔ جب یہ کشمکش بڑھی تو عابدہ خالہ نے اپنی اور اپنی بچیوں کی عافیت اسی میں جانی کہ بہوؤں کو الگ کر دیں۔ وہ تینوں سکی بہنیں تھیں اور ان کا گٹھ جوڑ مضبوط تھا، لہذا عابدہ خالہ اور انکل احمد کو ہتھیار ڈالنے ہی پڑے۔ انکل احمد نے فیصلہ کیا کہ بیٹے اور بہوئیں اسی مکان میں رہیں اور وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر دوسرے مکان میں منتقل ہو جائیں۔ انکل کا یہ دوسرا مکان نزدیکی محلے میں تھا جو کرائے پر دیا ہوا تھا۔ مکان کرایہ دار سے خالی کروا لیا گیا اور عابدہ خالہ اپنے شوہر اور بیٹیوں کے ساتھ شاہ پور کے ایک 5 مرلے کے مکان میں منتقل ہو گئیں۔ یہ مکان بھی اچھا بنا ہوا تھا اور 2 منزلہ تھا۔ نچلے پورشن میں 2 کمرے اور صحن بما برآمدہ تھا اور اوپر کے پورشن میں بھی 2 کمرے، کچن، صحن اور باتھ روم وغیرہ بنے ہوئے تھے۔ علیحدگی کے بعد بیٹے اپنی بیویوں کے ہمراہ خوش و خرم زندگی گزارنے لگے۔ اب وہ اپنی کمائی اپنے پاس رکھتے تھے، بس کبھی کبھار ماں باپ سے ملنے آ جاتے تھے۔ عابدہ خالہ کو ان سے علیحدہ رہ کر دکھ تو ہوتا تھا، لیکن سکون کی خاطر اس جدائی کو سہنے کے سوا اب کوئی چارہ نہ تھا۔ بیٹے خوش تو ماں باپ بھی خوش، بس انہوں نے اسی فارمولے پر عمل کیا۔ بہوؤں کو تو ان کا اپنے گھر میں آنا بھی پسند نہیں تھا، بس وہ کبھی تہوار پر یا پھر پوتے پوتی کی سالگرہ وغیرہ پر چلے جاتے اور حسب استطاعت ان کے لیے کھلونے یا تحفے وغیرہ لے جاتے۔ انہی دنوں انکل احمد ملازمت سے ریٹائر ہو گئے اور اب پنشن پر آ گئے۔ وہ ساری عمر کی جمع پونجی سے بس یہ 2 مکان ہی بنوا پائے تھے
اور اب بڑھاپا سر پر آ گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو ابھی تینوں بیٹیوں کی شادی کی فکر تھی، اور ویسے بھی والدین کے کندھوں پر جوان بیٹیوں کا بوجھ بہت بھاری ہوا کرتا ہے۔ خدا کی کرنی کہ ایک روز عابدہ خالہ کے خاوند کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ شاید ان کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ اسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی اور وہ راستے میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ان کا ہارٹ فیل ہو جانے سے انتقال ہو چکا ہے۔ چند دن تو سوگ میں گزرے۔ جب ہوش آیا تو پتہ چلا کہ سر سے سایبان ہی اٹھ چکا ہے اور ذریعہ آمدنی بھی کوئی خاص نہیں ہے۔ بیٹوں سے بھی کوئی امید نظر نہ آئی۔ عابدہ خالہ تو سلائی پہلے ہی کرتی تھیں اور بیٹیوں کو بھی یہ ہنر سکھا چکی تھیں۔ اب گزر بسر کے لیے وہ سب مل کر سلائی کرتیں، جس سے گھر کا گزارا کچھ بہتر ہونے لگا۔ لیکن عابدہ خالہ بچوں کی شادی کی فکر میں گلتی چلی جا رہی تھیں۔ ادھر نالائق بیٹے تھے جو بیویوں کے غلام بن کر رہ گئے تھے، لہٰذا ان سے بھی اس سلسلے میں انہوں نے کوئی خاص امید نہیں لگائی تھی۔ تبھی انہوں نے سوچا کہ اوپر کا پورشن جو خالی پڑا ہے کیوں نہ اسے کرائے پر اٹھا دیا جائے، اسی طرح ایک مستقل ذریعہ آمدنی بھی نکل آئے گا۔ اب انہیں کرائے کے مکان کے لیے ایک شریف اور مختصر کنبے کی تلاش تھی۔ اسی سلسلے میں مالک کے کچھ لوگوں سے بھی کہا۔ کچھ دنوں بعد انہیں بطور کرایہ دار ایک میاں بیوی مل گئے جن کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے، مگر بے اولاد تھے، مگر کافی شریف لگتے تھے۔ ایک محلے ہی نے ان کا تعارف عابدہ خالہ سے کروایا تھا۔ یہ لوگ راولپنڈی سے آئے تھے اور پشاور میں اس شخص یعنی ضیاء خان کا کاروبار تھا، لہٰذا وہ شہر میں مکان کی تلاش میں تھے۔ یوں دونوں میاں بیوی سے مختصر گفتگو کے بعد عابدہ خالہ کو یہ لوگ پسند آئے اور انہوں نے ان کو اپنے مکان کا اوپر کا پورشن کرائے پر دے دیا۔ ضیاء خان کی بیوی کا نام نورین تھا، جو کہ بہت ملن نثار اور خوش اخلاق قسم کی خاتون تھی۔ دونوں میاں بیوی اولاد نہ ہونے پر دکھ تو کرتے، مگر دونوں میں بھی اپنائیت اور محبت تھی۔ ضیاء خان کیونکہ پھل کا کام کرتا تھا، لہٰذا وہ رات کو گھر آتے ہوئے کافی پھل لاتا تھا، جو کہ نورین کی ضرورت سے زیادہ ہوتا تھا۔ تبھی وہ آدھا پھل عابدہ خالہ کو دے دیتی۔ اسی طرح ضیاء خان جو بھی کمانے کی چیزیں گھر لاتا وہ زیادہ مقدار میں ہوتی اور اس کی بیوی ان میں سے کافی کچھ اپنے مالک مکان کو دے دیتی۔ اگر کبھی خالہ اسے تکلف کرنے سے روکتی تو وہ کہتی، خالہ جی رکھ لیں، میرے شوہر آپ کو اپنی ماں کی جگہ اور آپ کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی چیزوں میں ہمسائے سانجھے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے وہ زیادہ لے آتے ہیں۔ اگر کوئی بھی چیز اچھی بنتی تو وہ بھی خالہ کے گھر ضرور بھجواتی۔ ضیاء خان بھی انہیں ماں جیسی عزت دیتا اور ان کی بیٹیوں کو اپنی بہنیں کہتا۔ یوں جلد ہی یہ میاں بیوی اپنے مالک مکان اور ان کی صاحبزادیوں سے گھل مل گئے۔ ان کی بیٹیاں بھی ضیاء خان کو بھائی کہہ کر بلاتیں۔ خالہ خوش تھی کہ اتنے اچھے کرایہ دار مل گئے تھے۔ عابدہ خالہ اکثر ان لوگوں کو اپنے نجی مسائل بھی بتا دیتی، شکوہ کرتی کہ سکے بیٹوں نے بیویوں کے چکر میں ماں اور بہنوں کو ایک طرح سے بلا دیا ہے اور بے دردی سے ماں کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ تب ضیاء خان ان سے کہتا، اماں جی آپ مجھے بیٹا سمجھ لیں۔ یوں خالہ نے ضیاء خان کے اچھے اخلاق کو دیکھتے ہوئے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور وہ اپنے تمام مسائل اس کو بتاتی اور وہ اکثر ان مسئلوں کو حل بھی کر دیا کرتا تھا۔ عابدہ خالہ کی بڑی بیٹی عائشہ کی شادی ہونے والی تھی۔ جہیز کی خریداری کی بات آئی تو نورین کہنے لگی، خالہ جی ہماری پسند یا ناپسند سے زیادہ لڑکی کی پسند ضروری ہے، آخر اس کی چیزیں ہیں تو اس کی پسند سے ہونی چاہیے۔ عائشہ کو بھی ساتھ لے لیتے ہیں۔ ماں نے اس بات سے اتفاق کیا۔ ایک روز تو عائشہ برتنوں وغیرہ کی خریداری کے لیے ماں اور نورین کے ساتھ بازار گئی۔ اگلی بار جب کپڑوں کی خریداری کے لیے جانا تھا تو ماں کہنے لگی، میں تو بازار میں اتنا چل پھر نہیں سکتی، نورین بیٹی آج تم اور عائشہ ہی چلی جاؤ۔ جب وہ جانے کو تیار ہو رہی تھی تو دوسری طرف دونوں بہنیں عمرہ اور زینب نے بھی فرمائش کی کہ ہم بھی ساتھ چلیں گی۔ باجی ہمارے کپڑوں کے معاملے میں ہماری مشورے اور پسند کو اہمیت دیتی ہیں، انہیں خود اچھے کپڑے تو خریدنے نہیں آتے، ہر دفعہ ہماری پسند ہی کے پہنتی ہیں۔ ماں نے کہا، اچھا تم لوگ بھی ساتھ چلی جاؤ۔ یوں تینوں بہنیں نورین کے ہمراہ جہیز کے کپڑوں کی خریداری کو نکلیں۔ تب ضیاء خان نے پوچھا، آپ لوگ کیسے جا رہے ہیں؟ اس کی بیوی نے جواب دیا، ہم ویگن پر جائیں گے۔ ضیاء خان کہنے لگا، تم لوگ ویگن میں کہاں سے دھکے کھاتی پھرو گی؟ ایسا کرو تم لوگ بس اسٹاپ تک چلو اور میں اپنے دوست کو گاڑی کے لیے صدا کرتا ہوں، اگر مجھے گاڑی مل جاتی ہے تو پھر میں بس اسٹاپ پر آ جاؤں گا۔ واپسی میں تم لوگوں کے پاس خریدا ہوا سامان بھی ہوگا، لہٰذا گاڑی ہوگی تو آسانی ہو جائے گی
برقع پہن کر چاروں خواتین بس سٹاپ پر پہنچی۔ خالہ نے رقم نورین کو دے دی تھی کہ تم اسے اپنے پرس میں رکھنا، یہ بچیاں کہیں گرا نہ دیں۔ اب وہ چاروں بس سٹاپ پر انتظار کر رہی تھیں، تب بھی ضیاء خان اپنے دوست کی گاڑی کو لے کر آ گیا۔ گاڑی اس کا دوست ہی چلا رہا تھا اور اس کے ساتھ ضیاء خان بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خوش ہوتے ہوئے ایک بار پھر سے بیوی سے کہا، شکر ہے گاڑی مل گئی، بس میں خوار ہونے کی بجائے گاڑی میں بیٹھو۔ چونکہ نورین بھی ہمراہ تھی لہذا تینوں لڑکیاں بھی بلا تعمل اس کے ساتھ بیٹھ گئیں۔ ضیاء خان برابر کی نشست پر آگے بیٹھا تھا اور اس کا ساتھی کار ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ چاروں ایڈجسٹ ہو کر بیٹھ گئیں۔ اب گاڑی فراٹے بھرتی جا رہی تھی اور لڑکیاں آپس میں باتیں کرنے میں مصروف تھیں۔ وہ بیچاری بھی زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلی تھیں۔ انہوں نے نظر بھر کر بھی سڑک کی طرف نہ دیکھا کہ وہ کدھر جا رہی ہیں، اور دوسرا کوئی غلط خیال تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ جب کافی فاصلہ طے ہو گیا تو عائشہ کو احساس ہوا کہ وہ تو کسی انجان راستے پر رواں دواں ہیں۔ اس نے چون کر سوال کیا کہ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ اس پر ضیاء خان نے کہا کہ ہم افغان بارڈر کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تم لوگوں نے کافی زیادہ کپڑے خریدنے ہیں، وہاں کچھ دکانیں میرے وقوقاروں کی ہیں جہاں سے کپڑے سستے اور اعلیٰ درجے کے ملیں گے۔ ہم لوگ کم پیسوں میں عمدہ خریداری کر سکیں گے۔ میرے دوست جو ساتھ ہیں ان کی وہاں کپڑا مارکیٹ میں 4 دکانیں ہیں۔ لڑکیاں تو بولی بالی تھیں، وہ خوش ہو گئیں کہ ضیاء بھائی ان کے خیر خواہ ہیں، لہذا ان کا اچھے ہی سوچ رہے ہیں۔ جب ان کی بیوی ساتھ ہے تو خطرہ کس بات کا ہے؟ دونوں میاں بیوی کے ساتھ ان کے تعلقات اتنے اچھے اور ہمدردانہ تھے کہ کسی قسم کا شک و شبہ تو لڑکیوں کے ذہنوں میں کھٹک بھی نہ تھا۔ جب وہ پشاور پہنچے تو گاڑی ایک بڑے سے گھر کے سامنے رکی۔ گاڑی کے ہارن پر چوکیدار نے گیٹ کھول دیا اور پھر ضیاء خان ان کو اندر لے گیا۔ ضیاء خان نے ان سے کہا کہ لمبا سفر کر کے سب تھک کے ہوں گے، اس لیے یہ میرے دوست کا گھر ہے، چلو تھوڑی دیر یہاں آرام کر لیتے ہیں، کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں، کیونکہ گرمی بھی کافی زیادہ ہو رہی ہے۔ اس کے بعد خریداری کو چلتے ہیں۔ پھر خریداری میں بھی ہمیں کون سا زیادہ ٹائم لگنا ہے، کیونکہ ہم نے تو میرے دوست کی دکانوں ہی سے خریداری کرنی ہے جہاں ہمیں مناسب ریٹ پر اچھے کپڑے مل جائیں گے۔ اس نے ان سب کو ایک کمرے میں بٹھایا۔ کچھ ہی دیر میں ملازمہ ٹھنڈا پانی لے آئی اور پھر کھانا وغیرہ میز پر رکھ دیا گیا۔ نورین واش روم میں فریش ہونے لگی۔ آتے ہی اس نے کہا، جلدی کھانا کھا لو تاکہ پھر بازار چلے، ہمیں واپس بھی جانا ہے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سفر کے بعد بھوک تو سب کو محسوس ہو رہی تھی۔ تینوں بہنیں کھانا کھانے لگیں اور نورین اپنے شوہر کے پاس دوسرے کمرے میں جا کر باتیں کرنے لگی، جس کی کھڑکی اس کمرے کے پاس ہی تھی، اور یہ بھی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر گئی تھی کہ تم لوگ کھانا کھاؤ، میں بس آ رہی ہوں۔ کھانا کھا چکنے کے بعد جب انہوں نے نورین کو پکارا مگر آگے سے کوئی جواب نہ ملا، 2-3 بار پکارنے پر بھی آگے سے صرف خاموشی تھی، تبھی ایک بہن نے کمرے سے باہر جھانکنے کی خاطر دروازہ کھولنا چاہا تو پتہ چلا کہ باہر سے تو کنڈی لگی ہے۔ اب وہ تینوں پریشان ہوئیں کہ یہ کیا چکر ہے۔ انہوں نے دروازہ پیٹا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ وہ کھڑکی کی طرف آئیں، اسے کھول کر جھانکا۔ وہاں نورین یا اس کا شوہر تو نہ تھے مگر باہر ایک ملازمہ موجود تھی۔ اس ہٹی کٹی ملازمہ نے کہا، ارے شور نہ مچاؤ، کیوں گھر سر پر اٹھا رکھا ہے؟ جن لوگوں کو تم آوازیں دے رہی ہو وہ لوگ تو چلے گئے ہیں اور اب تم لوگ عقاب خان کی قید میں ہو، وہ کل یہاں آئے گا تو ہی تمہیں کھولے گا۔ اب خاموشی سے ادھر بیٹھو یا سو رہو۔ یہ سنتی لڑکیوں کی جان نکل گئی۔ انہیں یقین نہ آتا کہ ضیاء بھائی اور نورین ان کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں۔ ان کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ یہ سوچ کر دل کو سمجھانے لگیں کہ شاید وہ تھوڑی دیر کو کہیں گئے ہیں، کیونکہ ان کا گھر بھی پشاور ہی میں ہے، ان کے یہاں رشتہ دار وغیرہ بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے انہیں ملنے گئے ہوں۔ بس اسی انتظار میں شام سے رات ہو گئی مگر ان لوگوں کو نہ آنا تھا، سو نہ آئے۔ در حقیقت ان کا تعلق بچہ فروشوں کے گروہ سے تھا اور ایک نہیں 3 نوعمر خوبصورت لڑکیاں ان کے ہاتھ لگ چکی تھیں، لہذا انہوں نے بیچ کر دام کھڑے کر لیے اور خود غائب ہو گئے۔ انہوں نے اسی ملازمہ سے منت سماجت کی کہ وہ انہیں یہاں سے نکال دے مگر وہ ایسی سخت مزاج تھی کہ ان پر ترس کھانے کی بجائے انہیں خوب سنا دیں اور کہنے لگی، اب عقاب خان ہی تم لوگوں کو آ کر کھولے گا، میں کچھ نہیں کر سکتی، لہذا اب تم لوگوں کے رونے دھونے یا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ رات بھر لڑکیاں بیچاری روتی رہیں لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھیں سوائے انتظار کے۔ تمام رات جاگتی رہیں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں، ماں کی فکر بھی کہ نہ جانے اس بیچاری پر کیا بیت رہی ہوگی۔ صبح ہوئی تو عقاب خان آ گیا۔ وہ بہت کڑک اور ظالم قسم کا شخص تھا۔
اس نے لڑکیوں کو دہشت زدہ کرنے کے بعد اپنے کچھ ساتھیوں کے حوالے کر دیا جن کے پاس کافی ہتھیار تھے۔ اس کے ساتھی انہیں وطن کی سرحد سے پار لے گئے۔ ان لوگوں کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ تھا۔ لڑکیوں کا دہشت سے برا حال تھا۔ اب ان تینوں کو یقین ہو گیا کہ وہ کبھی اپنے گھر کو نہ لوٹ سکیں گی اور اپنی ماں سے بھی نہ مل سکیں گی، کیونکہ انہوں نے ایسی کئی قصے سن رکھے تھے کہ بردہ فروش لڑکیوں اور بچوں کو آگے بیچنے کے لیے دوسرے ملک سمگل کرتے ہیں۔ اور پھر خرقاروں کے واقعات تو عام ہی تھے۔ آئے روز ایسے واقعات اخبار میں چھپتے رہتے تھے۔ رات گہری ہوئی تو وہ اجنبی مردوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھیں۔ نہ جانے وہ لوگ انہیں کہاں لے جا رہے تھے، جو کہ اسلحے سے لیس تھے اور تعداد میں بھی کافی تھے، جبکہ لڑکیاں بیچاری تو بے بس تھیں اور خوف سے ایک لفظ بھی نہ نکال پا رہی تھیں اور کلی طور پر ان کے رحم و کرم پر تھیں۔ موبائل فون اتنے عام نہ تھے، لہذا وہ ضیاء خان کو فون بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ ادھر عابدہ خالہ بے چینی سے بیٹھی تھیں۔ وہ بار بار گیٹ کے چکر لگاتی ہوئی سوچ رہی تھیں، جانے نورین اور ضیاء خان ان کو کدھر شاپنگ کروانے کے لیے لے گئے۔ رات ہوگی مگر بیٹیاں نہ لوٹیں اور نہ کرایہ دار۔ اب وہ سوچنے لگیں، کاش میں انہیں اکیلا نہ بھیجتی، خود ساتھ چلی جاتی۔ خالہ بیچاری پچھتانے اور ہاتھ ملنے لگی کہ تین بیٹیاں غائب تھیں اور نہ ہی کرایہ دار میاں بیوی کا کوئی اتا پتہ تھا۔ ان کے دل میں بار بار یہی گمان آ رہا تھا، کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ ہی نہ پیش آ گیا ہو۔ رات کے 12 بج چکے تھے مگر کوئی واپس نہ لوٹا۔ خالہ کو اپنے بیٹوں کو بھی اطلاع دینے کی ہمت نہ ہو پا رہی تھی کہ وہ ان پر برس پڑتے کہ ماں تم نے انجان لوگوں کے ساتھ بیٹیوں کو اکیلے کیسے بھیج دیا۔ ایک طرف تو انہیں بیٹیوں کی فکر ہو رہی تھی اور دوسری طرف یہ خوف آ رہا تھا کہ بیٹوں کو کیا جواب دیں گی۔ صبح تک خالہ کی حالت غیر ہوگی۔ خدایا کیا ہوا ہے؟ کیا انہیں کوئی سنگین حادثہ پیش آ گیا؟ ان کے پیروں تلے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ دوڑی ہوئی کبھی پڑوسی کے گھر اور کبھی دوسرے پڑوسی کے گھر گئیں، مگر کوئی کیا اس سلسلے میں مدد کر سکتا تھا؟ ہر کسی نے کہا شام تک انتظار کرو، اگر شام تک نہیں آتی تو تھانے جا کر رپورٹ لکھوا دیتے ہیں۔ قیامت کی رات اور دن بیچاری بیوہ پر بہت بھاری تھے۔ وہ پل پر مرتی جیتی اور زبان پر بیٹیوں کے لوٹ آنے کی دعائیں کرتی تھیں۔ جب اس روز بھی وہ نہ لوٹیں تو مجبوراً عابدہ خالہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور ان کو تمام حال سے آگاہ کیا۔ بہوؤں نے احساس پر طرح طرح کی باتیں کیں تو بیٹے خالہ کے ساتھ آئے اور ان کے ہمراہ تھانے رپورٹ درج کروانے لگے۔ بڑی مشکل سے پولیس نے رپورٹ درج کی۔ ایسے معاملات میں پولیس بھی اکثر ناکام رہتی ہے اور کچھ دن تو بس سستی کرتی رہتی ہے۔ کچھ دن کی بھاگ دوڑ کے بعد پولیس بھی کچھ نہ کر سکی اور لڑکیوں کو سراغ لگانے میں ناکام رہی۔ ماں کے دکھ کا کسی کو کیا اندازہ ہو سکتا ہے کہ جس کی 3 جوان سال لڑکیاں بیوہ ماں کی آخری عمر میں گھر سے باہر گئیں اور شک و شبہ سے پاک کرایہ دار نے اعتماد پر قبضہ بنا کر ان کی عزتوں کو نیلام کر دیا۔ خالہ کو تو یہ بھی سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ان کے بچوں کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے یا وہ کہیں پھنس گئی ہیں۔ ہمیں بھی انہی دنوں معلوم ہوا کہ عابدہ خالہ کی بیٹیاں غائب ہو گئی ہیں اور دکھ بھی بہت ہوا۔ میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی۔ خالہ بیچاری اب دن رات دیواروں سے ٹکرے مارتی، مگر ٹکرے مارنے سے تو صرف اپنا ہی سر زخمی ہوتا ہے۔ انہوں نے گلی گلی کی خاک چھان لی مگر ان کی بیٹیوں کو سراغ نہ ملا۔ ہر کوئی انہیں تسلی دیتے دیتے تھک گیا مگر ان کی تسلی نہ ہوئی۔ وقت گزرتا رہا۔ خالہ کا ایک بیٹا اور بہو ان کے پاس آ کر رہنے لگے۔ وہ بھی آخرکار ان کے غم کو سہتے سہتے تھک گئے اور اپنے اپنے کام دھندوں میں لگ گئے۔ آخرکار انہیں روزی بھی تو کمانی تھی، کب تک کھوئی ہوئی بہنوں کو تلاش کرتے، جبکہ ان کاموں کے لیے بہت زیادہ پیسہ اور ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں تھا۔ ایک روز اچانک ڈاکیے نے ان کے گھر خط دیا جس کو خالہ ہی نے وصول کیا۔ شاید کہ ان کی آؤ بقا اور دن رات کی دعائیں رنگ لے آئی تھیں۔ یہ خط ان کی درمیانی بیٹی عمرہ کا تھا۔ اس نے اس میں اپنی والدہ کو لکھا تھا کہ کیسے ضیاء خان اور اس کی بیوی انہیں پشاور لے گئے اور پھر کمرے میں بند کر کے چلے گئے، پھر کیسے بردہ فروش لوگوں نے انہیں سرحد پار لے جا کر فروخت کر دیا۔ اس نے مزید لکھا کہ مجھے عائشہ باجی اور زینب کے بارے میں کوئی علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں، لیکن مجھے مشرق وسطیٰ کے ایک امیر آدمی نے خرید لیا تھا اور وہ مجھے اپنے ساتھ لے آیا۔ میں شاید اسے پسند آ گئی تھی کہ اس نے مجھے تیسری بیوی بنا لیا۔ اس کے بعد مجھے معلوم نہیں کہ میری بہنوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اس نے لکھا کہ شاید میری قسمت میں خوار ہونے کے باوجود خواری نہیں لکھی تھی اور میں اب ترکی میں ہوں اور اس آدمی کے ساتھ شاندار اور عزت کی زندگی بسر کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کی بہت یاد آتی ہے۔ یوں تو میرا شوہر بہت اچھا ہے لیکن اس سے پہلے
وہ مجھے آپ لوگوں سے رابطے کی اجازت نہیں دیتا تھا، مگر آج اس نے مجھے اجازت دی۔ آپ کو یہ خط لکھ رہی ہوں اور اسی نے یہ خط آپ کو ارسال کیا ہے، لیکن میں آپ سے فی الحال ملنے سے قاصر ہوں۔ دوسری دونوں بہنوں کے بارے میں میرے شوہر نے معلوم کرنے کی کوشش کی، بس اس قدر معلوم ہو سکا کہ وہ دوسروں ملکوں کے کعبہ خانوں میں پہنچائی گئی تھیں۔ آگے ان کی قسمت کیا ہوئی خدا کو معلوم، مگر ظالم نورین اور ضیاء خان نے چند روپوں کی خاطر میرے ساتھ بہت برا کیا۔ خدا اسے جنم رسید کرے۔ خط میں عمرہ نے اپنا نام و پتہ بھی لکھا تھا، مگر شاید ویزے کی دشواریوں یا کچھ دوسرے مسائل کے سبب وہ فی الحال ماں کو نہیں بلوا سکتی تھی اور اسے خود وطن آنے کی اس کے شوہر کی طرف سے اجازت نہ تھی۔ بیٹی کا خط پڑھ کر خالہ کی آنسو بھری آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ اپنے بیٹوں کے پاس گئیں اور عمرہ کا خط دکھا کر کہنے لگیں کہ بیچاری ایک بہن کا سراغ مل گیا ہے، خدا کریے اب تم کسی طرح اسے وطن لانے کی سبیل پیدا کر دو یا پھر میری اس کے ساتھ ملاقات کا بندوبست کروا دو۔ خالہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ بیٹوں نے بھی جب خط پڑھا تو ان پر یہ حقیقت اشکار ہوئی کہ ان کی ماں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، بیٹیوں کو غیر لوگوں کے ساتھ بھیج کر۔ افسوس بھی ہوا، مگر اس وقت تو ماں کو تسلی دی، مگر کچھ دن بعد ہی معذوری ظاہر کر دی کہ ایسا ممکن نہیں ہے، ہماری نہ کوئی پہنچ ہے اور نہ ہی اثر و رسوخ ہے، دولت کام کرتی ہے اور ہم دولت مند بھی نہیں ہیں۔ غلطی تو آپ کی ہے کہ آپ نے کیوں کسی غیر پر اعتبار کیا اور جوان بیٹیاں ان لوگوں کے ہمراہ کر دیں۔ بیوہ خالہ کا دکھ اور بڑھ گیا۔ پہلے 3 جوان بیٹیوں کا بوجھ کندھوں پر تھا، اب ان کے کھوئے جانے کا غم پہاڑ جیسا تھا جس کا بوجھ ان کا کمزور دل سہ رہا تھا۔ بیٹے تو خالہ کو دوش دیتے تھے، لیکن میں سمجھتی ہوں خالہ سے زیادہ ان کے بیٹوں اور بہوؤں کا قصور ہے، جنہوں نے اپنی زندگی میں آزادی کے رنگ بھرنے کی خاطر بوڑھی ماں اور جوان بہنوں کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آخر اس وقت انہیں کیوں خیال نہ آیا جب ان کی ماں اور بہنیں تنہا رہ رہی تھیں، بیویوں کی خوشیوں کی خاطر یا ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر۔ کچھ بیٹے والدین کو بڑھاپے میں اکیلا چھوڑ دیتے ہیں اور اپنے فرائض سے غفلت برتتے ہیں، جس کے نتائج بھی برے ہی نکلتے ہیں۔ یقیناً ایسے بیٹے اور بہوئیں لائق ستائش نہیں ہوتے۔ معاشرے کا فرض ہے کہ وہ اس قسم کے خود غرض اولاد کا محاسبہ کریں، ورنہ اس قسم کے المیے تو جنم لیتی رہیں گے۔ بیوہ، والدہ اور غیر شادی شدہ جوان بہنوں کو بے یار و مددگار چھوڑنا کسی طرح بھی قابل معافی امر نہیں ہے۔